الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ابتدا کرنے اپنے پروگرام دی اللہ تعالیٰ دے بابرکت نام نال کے جڑا غفور الرحیم اور درود بھیجنے اس ذات اقدس دیکھ کے جڑی وجہ تخلیق کائنات ہے میں تواڈی ہوسٹ سیرش منور بخاری تواڈے اپنے پروگرام خیبر پختونخوا ٹائم پشاور ٹائم دے نال تواڈی خدمت وچ حاضر ہاں اور جس طرح کہ تانوں پتہ ہے تسی پی ٹی وی نیشنل دی ٹرانسمیشن دیکھتے پے ہو لائیو دیکھتے پے اس پار تسی ہو 92111214 ساڈا نمبر اس تے کال کر سو گپ شپ لگا سو لیکن اس دے نال تسی ساڈا پروگرام جڑا تے لائیو اسٹریمنگ بھی کر سکتے ہو اس دی خاطر جڑا پی ٹی وی نیشنل پشاور لائیو لکھ کے تسی یوٹیوب تے باقاعدہ اس پروگرام نو دیکھ سکتے ہو اپنے پروگرام نو اگے لے کے چلسی جس طرح کہ تانوں پتہ ہے کچھ دن پہلے جو ہے ریزلٹس اناؤنس ہوئے ایف ایس سی دے اور پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور بہت سارے ایسے بچے کہ جنہوں نے بڑی محنت کی ہے اور بڑے اچھے جڑا پوائنٹ سکور کیتے ہیں اور اپنے والدین دا اپنے اساتذہ دا اپنے سکول کالجز دا نام روشن کیتا ہے اسی طرح ایک ماشاء اللہ خوبصورت جی پرسنالٹی سانے اپنے اسٹوڈیو دے وچکار بلائیے دیر نہ کرسی اسی تہاڈا انہاں نال تعارف کراسی اور بتاسی کہ انہاں دی کی اچیومنٹس ہیں اور کس طرح اس پروگرام تک پہنچیاں اسی اپنے پروگرام وچ ویلکم کہنے ہیں ختیجہ عظمت خان نو السلام علیکم ختیجہ کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں بالکل ٹھیک الحمدللہ اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ ختیجہ جو ہیں تو انہوں نے پورے پشاور میں پشاور بورڈ میں سیکنڈ پوزیشن جو ہے تو وہ سیکیور کی ہے اور ختیجہ جو ہیں فارورڈ کالج سے انہوں نے امتحان دیا اور فارورڈ کالج کی طالب علم ہے اور جس طرح کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں شیلڈ سامنے پڑی ہوئی ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے ختیجہ کی اچیومنٹس کا اس کی محنت کا اور یقیناً جو ہے تو ختیجہ کی محنت کے حوالے سے اچیومنٹس کے حوالے سے ہم بات کریں گے یہ تسی ساڑی جڑا تے اسکرین تے جڑا تے دیکھ دے پے شیلڈ جڑی کہ ختیجہ دی انتھک محنت اور انہاں دی کاوش دے نتیجے چ انہاں نوں ملی ہے گپ شپ لگا سی ختیجہ نال دیکھ سی کہ جی او اپنے بارے چ اپنے فیوچر دے بارے چ اپنی ایجوکیشن دے بارے چ کیا گفتگو کر دیں ختیجہ یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے تو اسکولنگ کہاں سے کی تھی؟ میرا اسکول پشاور ماڈل اسکول ہے گرلز ہائی اسکول 2 دلازاک روڈ پہ اچھا اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے تو سوئچ کر کے کس کالج میں آپ نے ایڈمیشن لیا؟ اس کے بعد میں نے سوئچ کر کے فارورڈ گرلز کالج میں جو ہے ایڈمیشن لیا اچھا اپنے 10th کے بعد کیا بات ہے اور پری میڈیکل میں آپ نے جو ہے تو کتنے پوائنٹ سکور کیے ہیں؟ میں نے جو ہے وہ 1060 مارکس لیے ان ایف ایس سی 2 obviously اینڈ سیکنڈ پوزیشن آئی ہے میری اوور آل پری میڈیکل میں پورے پشاور میں جی تو ختیجہ نے جی دوسری پوزیشن حاصل کی تھی پورے پشاور دے وچکارو ختیجہ نال گپ شپ لگا سی یقیناً نے بڑا ایک مشکل مرحلہ وے اتنی جلدی اور اتنی آسانی نال کوئی بھی بندہ اس مقام تک اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا دیکھنے ہے کہ ختیجہ دی کے روٹین ہے اور کس طرح انہوں نے یہ ساری محنت کی تھی ختیجہ یہ بتائیں کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے اور یقیناً 12 بچے جو ہیں تو کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو شروع دن سے پڑھتے رہتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آخری 3 مہینے میں اپنا جو ہے تو ایک ٹارگٹ رکھ لیتے ہیں کہ اس 3 مہینے میں ہم نے سارا جتنا سلیبس ہے اس کو کور کرنا ہے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آخری رات کو پڑھتے ہیں اور صبح پیپر دیتے تھے آپ بتائیں کہ آپ کی کیا روٹین رہی ہے اور آپ نے کس طرح یہ تیاری کی اور کیا فوکس تھا آپ کا؟ اچھا میرا یہ خیال ہے کہ جو بچے آخری 3 مہینے یا آخری رات میں پڑھتے ہیں وہ مشکل ہو جاتا ہے آپ اچھے نمبر شاید اچیو کر سکو لیکن اگر آپ کا فوکس ہے کچھ ٹاپ میں آنے کا یا آپ کا فوکس ہے لائم لائٹ میں آنے کا تو پھر میرا یہ خیال کہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے یو ہیو ٹو اسٹڈی فرام دا فرسٹ ڈے پہلے دن سے پڑھنا پڑتا ہے بٹ ایک جو بہت بڑا متھ ہے ٹاپرس کے بارے میں یا جو ایک وہ بنی ہوئی ہے بنا ہوا ہے کہ جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں یا راتوں کو پڑھتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں اینڈ انہوں نے اپنی زندگی خراب کی ہوتی ہے اٹس ناٹ لائک دیٹ انسان انجوائے کرتا ہے لائف کو اور پڑھتا بھی ہے اور پڑھائی کو انجوائے کر کے پڑھنا چاہیے میرے خیال سے تو بہت آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے جب انسان پڑھائی کو انجوائے کرتا ہے کیونکہ اٹس ویری انجوائیبل اگر دیکھا جائے تو اٹس آل اراؤنڈ اس جو سائنس ہے فزکس کیمسٹری بایو وی کین سی اٹ آل اراؤنڈ اس تو اگر اس کو انجوائے کر کے پڑھا جائے تو اس میں بھی بڑا مزہ ہے اور اس کے علاوہ انجوائمنٹ کا ٹائم نکل آتا ہے. اچھا یہ بتائیں ختیجہ کہ آپ کیسے جو ٹائم کیلکولیشن کس طرح کرتی ہیں آپ دن میں کتنا ٹائم اپنی پڑھائی کو دیتی تھی اور کوئی اسکیجول ہے کوئی شیڈیول ہے جس کے مطابق آپ پڑھائی کرتی تھی یا ادروائز بس ایک اسپیسیفائڈ ٹائم اس میں آپ پڑھ لیتی تھی؟ اسکیجول بنانا پڑتا ہے اسکیجول ان اے سینس کہ انسان اچھا ایسے ہے کہ میں نے جو میرا کالج تھا فارورڈ گرلز کالج میں نے اس کے ساتھ کسی قسم کے کوئی پریپریٹری کلاسز سیشنز یا اور کوئی اکیڈمیز وغیرہ نہیں کی جس کی وجہ سے میرا کافی زیادہ ٹائم بچا ہے انسان گھر آ کے اس لیے میں پڑھ بھی سکتی تھی اور آئی کوڈ آلسو انجوائے ود مائی سبلنگس آن مائی فون. تو میں نے جو ہے وہ اپنا فون بھی استعمال کیا ہے اور اس پہ
سوشل میڈیا بھی دیکھی ہے، اینڈ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 4-5 آورس دن میں دینے پڑتے ہیں آپ کو پڑھائی کو، فوکس کے ساتھ، اچھا یہ انجوائے کرتے کرتے۔ بالکل ختیجہ، یہ بتائیں کہ کتنے بہن بھائی ہیں آپ، اور تھوڑا یہ بھی بتائیں کہ فیملی میں والدین کے حوالے سے بتائیں کہ مدر جو ہیں وہ ہاؤس وائف ہیں یا کسی پروفیشن سے منسلک ہیں، اور والد صاحب آپ کی کیا کرتے ہیں؟ میری جو ہے وہ 2 بہنیں، ہم 3 بہنیں ساتھ مل کے، اور میرے پیرنٹس دونوں ڈاکٹرز ہیں۔ میرے فادر جو ہیں وہ ہاسپٹل سائڈ پہ نہیں ہے، ہی از ان ہیلتھ ایڈمنسٹریشن، تو وہ ایڈمنسٹریشن کی سائڈ پہ، مینجمنٹ کی سائڈ پہ، اینڈ میری ماما جو ہیں وہ فل ٹائم ورکنگ ڈاکٹر ہیں along with a clinic، اور میری باقی 2 بہنیں، ایک میری بڑی بہن ہے، ایک چھوٹی بہن ہے، اینڈ وی آر اسٹڈیئنگ، اسٹوڈنٹس ہیں۔ اور یہ بتائیں ختیجہ کہ آپ کا فوکس کس طرف ہے فیوچر میں، کون سی طرف آپ جانا چاہیں گی، کون سی فیلڈ ہے جس کو ابھی سے آپ کے دماغ میں ہے کہ میں نے بڑے ہو کے اس فیلڈ میں جو ہے تو سرو کرنا ہے؟ دیکھیں، میں نے کیا پری میڈیکل ہے، تو آبویسلی میں نے میڈیسن میں ہی پرسو کرنا ہے، لیکن اگین اس میں بھی اچھا، اس میں جو اسپیشلائزیشن ہے وہ آئی ہیو ناٹ میڈ اپ مائی مائنڈ یٹ، میں اس کے لیے بھی بہت چھوٹی ہوں، شاید آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ میرا انٹرسٹ کس طرف جو ہے وہ جاتا ہے، تو میں اسی طرف جاؤں گی۔ لیکن ایک جو میرے مائنڈ میں ہے وہ یہ بات ہے کہ مجھے ٹیچنگ کا بہت شوق ہے، تو آئی گیس میں اگر اپنا میڈیسن کی ڈگری کمپلیٹ کر لوں ان شاء اللہ تعالیٰ، تو اس کے بعد میں تھوڑی سی پروفیسر کی سائڈ پہ جاؤں گی، تھوڑی سی ٹیچنگ کی سائڈ پہ جانا چاہوں گی۔ اچھا، اور آپ نے بتایا کہ آپ کی 2 سسٹرز ہیں، جی، تو ایک بتایا آپ نے بڑی ہیں، وہ کیا کری آج کل؟ وہ فی الحال میڈیکل کالج میں ہے۔ اچھا، مطلب شروع سے آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے گھر میں ڈاکٹر ہیں، والد بھی ڈاکٹر، والدہ بھی ڈاکٹر، تو گھر میں مطلب میڈیسن والا ماحول ہے، 24 گھنٹے مریضوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو آپ کا فوکس اسی طرف؟ شاید نیچرلی ہے، کیونکہ مجھے اچھا بھی جو ہے وہ بایو کو پڑھنا زیادہ اچھا لگتا ہے، آل دو فزکس کیمسٹری کو میں بہت اچھا سمجھنے لگ گئی ہوں، الحمدللہ، شکر ہے، وہ مجھے سمجھ میں آنا شروع ہو گئی، اس لیے میں اس کو انجوائے بھی کرنا شروع ہو گئی ہوں، بٹ اگر دیکھا جائے انٹرسٹ تو یس اٹس ان بایو۔ اچھا، یہ بتائیں ختیجہ کہ اتنے بزی اسکیجول میں آپ کو ٹائم ملتا ہے ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے، اور اگر ملتا ہے تو کس چیز پہ زیادہ فوکس ہے آپ کا؟ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا ٹائم انسان کے پاس ہمیشہ ہوتا ہے، یہ صرف بہانے ہوتے ہیں کہ میں نے پڑھائی کر لی اور میں 24 آورس بیٹھا ہوں، سم تھنگ لائک دیٹ۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ بہانے کی بات نہیں ہے، کچھ لوگ بہت ٹینشن بھی لیتے ہیں، اتنی ٹینشن نہیں لینی چاہیے، انجوائے کر کے پڑھنا چاہیے، اور سیکنڈلی کو کریکولر ایکٹیویٹی اسپیشلی ایکسرسائز تو ضرور کرنی چاہیے اس زمانے میں، کیونکہ بے تحاشا بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں، بیکاز لوگ ایکسرسائز کو بالکل بھی دھیان نہیں دیتے، تو ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آئی تھنک کو کریکولر جو ایکٹیویٹیز ہیں، ہم اس کو ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ وہ پروڈکٹیو ہونی چاہیے، ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ پروڈکٹیو ہوں، انسان کو تھوڑا ٹائم اپنے آپ کو بھی دینا چاہیے فار انجوائمنٹ۔ اب اگر آپ کو انجوائمنٹ جو ہے وہ اپنی کوئی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے آتی ہے، کوئی اسنیپ چیٹ پہ لوگ اسٹریکنگ کرتے ہیں، میں وہ نہیں کرتی، لیکن اگر اس سے آتی ہے تو تھوڑا سا ٹائم اس کو بھی دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ آبویسلی کوئی پروڈکٹیو ہابیز ہوں تو بہت بہترین ہے، میں پینٹنگ کرتی ہوں، پینٹنگ اور اسکیچنگ، ڈرائنگ، آل دو آبویسلی وہ میں ٹائم لیپس آ جاتا ہے، بیکاز کبھی انسان کے لیے پڑھائی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کچھ ایک اسپین میں، لیکن میں وہ کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں ابھی جو میری چھٹیاں ہیں، ویسے تو اگین ابھی بھی اسٹڈینگ ہے، لیکن آئی ول ٹرائی کہ میں کمپیوٹر سیکھوں، مجھے کمپیوٹر سیکھنے کا کافی زیادہ شوق ہے، بیکاز میڈیکل کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انسان کو کمپیوٹر نہ آئے، تو آئی گیس وہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا اس زمانے میں، ٹیکنالوجی کے زمانے میں، کہ انسان کو لیپ ٹاپ پی سی یوز کرنا آئے۔ صحیح، یقیناً جی۔ اچھا ختیجہ، یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ آپ نے ایکسٹرا کوئی کوچنگ کلاسز نہیں لی، اور آپ کو کالج سے جو پڑھائی ملتی رہی وہ اتنی فروٹفل تھی کہ آپ نے اسی کی بیسس پہ باقاعدہ اپنی تیاری کی۔ بہت سے ٹیچرز ہوتے ہیں کالج اسکول میں، اور کچھ ایسے ٹیچرز ہوتے ہیں کہ جن سے بندے کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور بندہ ان پہ بڑا ریلائی کر رہا ہوتا ہے، اور آج کل کا دور تو اتنا سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، اکثر لوگ آدھی رات کو بھی اپنے ٹیچرز کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھا تھا میم، مجھے سمجھ۔ ایسا کوئی ٹیچر جس سے ہمیشہ آپ کو مدد ملی اور آپ کو لگتا ہو کہ اس ٹیچر کو، جیسے آپ نے کہا کہ میں فردر جو ہے تو کوشش کروں گی کہ ٹیچنگ کے پروفیشن کو جو ہے تو اڈاپٹ کروں، تو کوئی ایسا ہے جس سے مائنڈ سیٹ آپ کا یہ بنا ہو؟ ایکچولی مائنڈ سیٹ جو میرے ٹیچنگ کا بنا ہے وہ تو میری اپنی ایبلٹی کی وجہ سے بنا ہے، کیونکہ جب میں خود بھی پڑھتی ہوں تو میں اپنے آپ کو سمجھا کے پڑھ رہی ہوتی ہوں، اینڈ میں مے بی تھوڑا سا یہ عجیب بات ہے، لیکن میں ایسے پریٹینڈ کرتی ہوں جیسے میرے آگے کوئی اسٹوڈنٹس ہیں، تو میں اس طرح پڑھتی ہوں اور مجھے اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ سیکنڈلی میں اپنی بہن کو چھوٹی کو پڑھاتی ہوں، تو دیٹ از دا ریزن کہ مجھے ٹیچنگ کی طرف ذرا اس کی طرف میں انکلائنڈ ہوں۔ لیکن باقی جو آپ نے ٹیچرس کا وہ کہا تو میں ایک کا نام نہیں لے سکتی،
ایک کا نام لینا جو ہے وہ جو ہے ناانصافی ہو کیونکہ جی ساروں نے بہت محنت کی ہے. یقیناً اساتذہ جو ہے تو والدین کی طرح ہوتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو آگے لے کے چلیں اور وہ محنت بھی اسی طرح کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں ختیجہ کہ یہ ابھی ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایجوکیشن سے منسلک ہیں اور ابھی پڑھائی کا ایک فیز چل رہا ہے آپ کا. فردر پڑھائی کے ساتھ ادروائز اگر آپ کو ٹائم ملے تو کوئی ایسا ہے مشغلہ کہ جس کے اوپر آپ فوکس کرنا چاہیں گی؟ آپ کا یہ ہے کہ فل ٹائم فوکس آئی وڈ سے فل ٹائم تو نہیں کہہ سکتے لیکن ادروائز لائک اے پارٹ ٹائم تھنگ آئی گیس کہ کیونکہ مجھے پینٹنگ وغیرہ کا شوق ہے تو میں ٹرائی کروں گی کہ کیونکہ پینٹنگ جو ہے وہ مختلف قسم کی، جیسے کچھ لوگ میک اپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے منہ کو کینوس کی طرح یوز کریں، تو آئی ول ٹرائی کہ اگر میں ڈیزائننگ میں جا سکوں، فیشن ڈیزائننگ جو ہے اسپیشلی کلودنگ، تو میں اس میں جانا چاہوں گی تھوڑا سا، اگر میں اس کی طرف بھی اپنا دھیان دے پائی. یقیناً. اچھا یہ بتائیں ختیجہ کہ ہمیشہ سے یہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی فخر کی بات ہوتی ہے کہ ان کا کوئی اسٹوڈنٹ پرومیننٹ ہو اور وہ کچھ اس کی اچیومنٹس ہوں اور لوگ اس کو پہچاننا شروع ہو جائیں تو ٹیچرز بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. آپ کے ساتھ آج اسٹوڈیو میں ایک آپ کی ٹیچر آئی ہوئی ہیں اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی آپ سے کتنی محبت ہے کہ وہ اپنا سب کچھ کام شام چھوڑ کے آپ کے ساتھ یہاں پر آئی ہوئی ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ ٹیچرز کی کیا تاثرات تھے جب آپ نے پوزیشن لی پورے پشاور میں، تو انہوں نے کیسے خراج تحسین پیش کیا آپ کو اور کیا ان کی فیلنگس تھیں؟ اچھا میرے کالج کے ٹیچرس تو بہت خوش اس لیے بھی تھے اگین بیکاز ہماری جو ہے وہ پوزیشن آئی ہے، ہر دفعہ نہیں آتی، اس کے بہت سارے ریزنس ہو سکتے ہیں، لیکن اس دفعہ آئی ہے تو آبویسلی سب بہت خوش تھے کالج میں، ایوری بڈی واز ویری ہیپی اینڈ یہی بات ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے سال سے کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے کالج سے پوزیشنز آئیں انشاءاللہ. لاٹ آف اسٹوڈنٹس ان کالج جو اس وقت بہت بہترین کر رہے ہیں. کیا بات ہے. اچھا ختیجہ موسٹلی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بہت کچھ یاد ہوتا ہے اور پیپر والے دن ان کی یا تو پیپر پریزنٹیشن اتنی خوبصورت نہیں ہوتی یا وہ ان کو وہ طریقہ نہیں پتہ ہوتا یا اساتذہ نے ان کو اس طرح گائیڈنس نہیں دی ہوتی، وہ پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کا ایک پراپر جو طریقہ ہوتا ہے وہ کہیں اسکپ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے مارکس کم آ جاتے ہیں. میں نے دیکھا آپ نے کچھ لائنیں لکھی ہیں اور بہت خوبصورت رائٹنگ میں لکھی ہیں، تو آپ ذرا ہمارے جو اس پار بیٹھے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو تھوڑا بتائیں کہ جب وہ پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں تو کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں اور جن سے مارکس اچھے آنے کی توقعات ہو سکتی ہیں. اچھا ایسے ہے کہ اب تو پشاور بورڈ نے جو ہے وہ سسٹم انٹروڈیوس کرا دیا ہے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم کا، اینڈ دے ہیو جو ہے وہ اب ای شیٹس ہیں جو الیکٹرانک شیٹس ہیں، اسکیننگ ہوتی ہے ان کی، تو دے ہیو اسپیسیفائڈ پیجز فار کویشچنس. تو اب وہ والا کام بالکل ختم ہو گیا ہے کہ ایک زمانے میں بہت سارے جو ہم سنتے آئے ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں پیجز بھرو اور جو ہے وہ کچھ بھی لکھ دو لیکن بھر دو پیج کو. تو اب وہ بالکل ختم ہو گیا ہے، اس لیے آپ نے لکھنا بھی ہے اور اچھا بھی لکھنا ہے اور جو ہے وہ ٹھیک بھی لکھنا ہے. ہمارے ایک سر تھے، انہوں نے ہمیں بیکاز ایک لڑکی نے ان سے کہا کہ سر اب تو میں صرف 3 لائنوں میں آنسر کروں گی کیونکہ بس جو آنسر ہے وہی کروں گی. تو سر نے کہا کہ بیٹا اس وقت جو ہے وہ ایسے ہے کہ ہم شفٹ کر رہے ہیں اس سے اس تک، تو اسی لیے ایسا نہیں کرنا کہ اچانک سے ہم بالکل 2 لائنوں پہ آ جائیں. 2 لائنوں کا آنسر ہو سکتا ہے لیکن ایسے کرنا نہیں ہے. اس وقت ہمیں جو ہے وہ وہی وہ جو پیج دیا ہے اس کو اچھے طریقے سے آرگنائز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ڈائیگرام وغیرہ شو کر سکتے ہیں، اگر کوئی فزکس ہے، کیمسٹری ہے، ایکویشنز ہم لکھ سکتے ہیں. اس میں بایو ہے تو اسپیشلی کچھ کویشچن کے ساتھ انسان ڈائیگرام نہیں بنا پا رہا ہوتا، لیکن سائڈ پہ کوئی چھوٹا سا جو ہے وہ جگہ چھوڑ کے بنا دینا. لائک اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ پوری پیج کی جگہ چھوڑو اور اس پہ ایک لیبل ڈائیگرام بناؤ. کبھی کبھی آپ سائٹ پہ بھی کچھ بنا دیتے ہو تو اس سے کافی فرق پڑتا ہے، اور میں نے یہ کیا ہے تو اس لیے بھی میں کہہ رہی ہوں. اینڈ آئی گیس اسٹوڈنٹس جو کہ کچھ پیپر میں وہ کر جاتے ہیں، وہ ہڑبڑا جاتے ہیں پیپر سے پہلے یا پیپر کے وقت، ان کو ڈر لگ جاتا ہے مے بی ٹائم سے یا سم تھنگ لائک دیٹ. ٹائم سے آئی گیس ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا انسان کو ٹائم کے ساتھ ساتھ ہی آتی ہے، لیکن ہڑبڑانا نہیں چاہیے. اگر انسان ڈر جاتا ہے نا تو پھر وہ نہیں کر پا رہا ہوتا، اس کے ہاتھ وہ جاتے ہیں. بیکاز یہ 9th 10th میں میرے ساتھ ہو چکا ہے لیکن ہوم ایگزامینیشن میں الحمدللہ بورڈ میں نہیں ہوا. تو وہ ہوتا ہے تو پھر انسان بالکل لاس ہو جاتا ہے، پین اس سے گر جاتے ہیں، وہ گم جاتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کرنا ہے. تو ڈرنا نہیں چاہیے. سیکنڈلی رات کو سو جایا کریں پیپر سے پہلے، بالکل مت پڑھا کریں، رات کو سو جائیں 11-12 بجے از انف. اس کے بعد سو جائیں اور صبح آرام سے نیند پوری کر کے اٹھیں، ناشتہ کر کے جائیں گھر سے اور پھر پیپر دیں. کیا بات ہے. اچھا خدیجہ یہ بتائیں کہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ شروع سے اب تک ایک اچھی اسٹوڈنٹ رہی ہیں
گھر والوں کے کیا تاثرات تھے؟ والدین نے جب آپ کے مارکس دیکھے تو انہوں نے کیا مطلب کیا الفاظ پہلے الفاظ تھے جو انہوں نے آپ سے کہے؟ اچھا، میرے والدین بہت خوش ہیں، لیکن میں ایک عجیب بات بتاؤں گی، پتہ نہیں لوگ بلیو بھی کریں گے یا نہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ میرے پیرنٹس کو، اسپیشلی میرے جو بابا ہیں، ان کو پوزیشن سے بالکل کوئی ایفیلیشن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اچھے مارکس لے لو، اتنے لے لو کہ خود خوش رہو، آگے بھی جا سکو اور جو اپنی مرضی کی یونیورسٹی وغیرہ اس میں جا سکو، بٹ اس کے لیے ہی واز نیور کہ جی بالکل ٹاپ ہے. وہ بہت خوش ہیں اس بات پہ، لیکن ہی سیز کہ جو ہے وہ ٹاپ سے زیادہ ضروری یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان خود خوش رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میری سیکنڈ پوزیشن بھی آئی تو ہی واز لائک اب یہ مت کہنا کہ فرسٹ آ جاتی اور اس پہ خفا مت ہو جانا. تو میں الحمدللہ بالکل خفا نہیں ہوں، بہت خوش ہوں سیکنڈ آئی ہے. تو گھر پہ جو ہے وہ اس قسم کے تاثرات ہیں. سیکنڈلی میری فیملی کافی زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اچیومنٹ ہے، لیکن کوئی بہت ایسا وہ نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی پہلی دفعہ ہو گیا. نارمل کیونکہ میرے اپنے کزنز ہیں بہت زیادہ جو ہیں وہ ٹیلنٹڈ ہیں، تو اسی لیے اٹس اے کمپٹیشن. اچھا، کمپٹیشن ہے اور کمپیریزنز ہوتے ہیں؟ نہیں کمپیریزن نہیں ہوتا، صرف کمپٹیشن. جی اٹس اے ہیلدی کمپٹیشن. یقیناً، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ آپ کا ہیلدی کمپٹیشن، اور یقیناً کہ آپ کی اچیومنٹس ہیں اور آپ نے محنت کی ہے. یہ بتائیے گا کہ اسکول میں یا کالجز میں جو مطلب اساتذہ ہیں، اساتذہ جب آپ کے ساتھ بہت سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کو پڑھائی میں بہت مدد دیتے ہیں تو یقیناً بہتر اس سے بہتر جو ہے نتائج سامنے آتے ہیں. لیکن موسٹلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اساتذہ تو اچھے مل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پک نہیں کر پاتے، وہ چیزوں کو اس طرح نہیں سمجھ رہے ہوتے جس طرح ہر ٹیچر کا اپنا ایک لیول ہے سمجھانے کا، اور اسٹوڈنٹ جو ہے ان کا بھی ایک اپنا لیول ہوتا ہے، سرٹن لیول، اس لیول سے وہ اوپر نہیں سمجھ سکتے. تو آپ کیا کہیں گے ان بچوں کو کہ اگر ان کو کسی جگہ کوئی کمی فیل ہوتی ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، ایک تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ہے وہ کیونکہ ٹیکنالوجی بہت وہ ہو چکی ہے، تو یوٹیوب وغیرہ ہیں اویلیبل، اس پہ آپ لوگ کوئی اچھے چینلز فالو کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں، ان پہ اپنے کوئی ٹیچرز کو دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو پسند آئیں. اسپیشلی اگر بایو وغیرہ میں میرا اپنا یہ وہ ہے، میں نے زیادہ تر میں انگلش ویڈیوز دیکھتی ہوں بیکاز میں اینیمیشن دیکھتی ہوں. مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تو میں اینیمیشن دیکھ لیتی ہوں. اس کی اینیمیشن سے کافی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ یو کین سی اٹ ود یور اون آئیز. اور اس کے علاوہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یوٹیوب سے بھی انسان پک نہیں کر پا رہا ہوتا، تو میرے خیال سے کہ ہوتا ہے یہ جینیٹکلی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ زیادہ جلدی پک کر لیتے ہیں، زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے. لیکن آئی گیس ہیومن برین کو ٹرین کیا جا سکتا ہے، مطلب ان کو پھر زیادہ وقت دینا پڑے گا لیکن ہو سکتا ہے. اٹس ناٹ کہ کوئی کسی کے لیے بھی کچھ امپاسبل ہوتا ہے، لیکن ٹرین کرنا پڑتا ہے. اینڈ دین آبویسلی آپ کو ٹائم زیادہ لگانا پڑتا ہے. میں ایسا فیل نہیں کر سکتی، اس لیے میں زیادہ اس بارے میں نہیں بول سکوں گی، لیکن یقیناً. اچھا یہ بتائیں خدیجہ، کبھی کوئی مسئلہ ہوا پڑھائی میں، کوئی ایشو ہوا تو ٹیچر سے بار بار پوچھا، ٹیچرز اریٹیٹ ہوئے یا نہیں ہوئے، یا کیسا رسپانس دیا انہوں نے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اگر مجھے کوئی زیادہ بڑا ایشو ہوا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور میں بس وہ، تو میں نے جا کے یوٹیوب وغیرہ سے وہ کر لیا، بیکاز ضروری نہیں ہے کہ آپ پیچھے ہی پڑ جاؤ. تو میں نے پھر جو ہے وہ یوٹیوب وغیرہ کی ہیلپ لے لی. سیکنڈلی میں اپنی فیملی کی ہیلپ لے لی، اپنی بڑی سسٹر کی یا اپنے پیرنٹس کی ہیلپ لے لی. اور سیکنڈلی ایک بات ہے، اگر آپ تھوڑی سی اپنی بک کو بار بار پڑھو تو کچھ نہ کچھ خود بھی انسان کلیئر ہو جاتا ہے. ایفرٹس کرنے سے یقیناً ہو جاتا ہے. یقیناً جی کہ آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کو حل یا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے. لیکن ٹیچرز نے، میرے کالج کے ٹیچرز نے عام طور پہ ہمیشہ ہی اس طرح کا پڑھایا ہے کہ مجھے سمجھ آئی ہے، ماشاء اللہ. الحمدللہ. یقیناً جو ہے تو یہ ٹیچرز کی رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں، اور ٹیچر کے لیے یہ فخر کی بات بھی ہوتی ہے کہ اگر ان کا کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے تو وہ سامنے آتا ہے اور وہ محنت کر رہا ہوتا ہے اور لوگ اسے پہچاننا شروع کرتے ہیں، تو ٹیچر بھی فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے اور میں نے اس کو پڑھایا ہوا ہے. ابھی تک ہم اس لیول پہ خدیجہ آ چکے ہیں، ابھی بھی ہمیں جب ہمارے ٹیچرز نظر آتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، اور ان کو بھی ہمیں دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو یہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے. اور والدین جو ہے وہ یقیناً محنت کرتے ہیں، ان کی محنت ہی ہوتی ہے جو بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں. بچوں کے لیے رول ماڈل اپنے والدین ہی ہوتے ہیں، انہی سے وہ سیکھتے ہیں بیٹھنا اٹھنا، کھانا پینا. ایون پروفیشنز کی بھی میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی کہ ڈاکٹر کے بچے ڈاکٹر بننے کو پریفرنس دیتے ہیں، وکیل کے بچے وکیل بننے کو پریفرنس دیتے ہیں. مطلب گھر میں جو ایک ماحول ہوتا ہے اسی ماحول سے. آپ یہ بتائیں خدیجہ کہ گھر میں اگر پڑھا لکھا ماحول ہو تو اس کا کتنا امپیکٹ بچے پہ پڑتا ہے؟ میرے تو خیال سے اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے، کیونکہ اس سے آسان بات ہے، اگر انسان ایجوکیشن کو براڈ نظریے سے دیکھے نا تو وہ آپ کو بس آپ کا دماغ کھول دیتی ہے. تو پھر آپ کو جو ہے وہ
छोटी मोटी बातों में जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, और ये जो देखा होगा इधर उधर सोशल मीडिया पे भी स्पेशली बहुत जगह देखते हैं कि लोग छोटी सी बात पे झगड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को जो है वो अजीब किस्म के कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो आई गेस वो फिर नहीं करता इंसान। हाँ, तो, यकीनन। और सेकेंडली ये है कि मेरे तो पेरेंट्स भी वर्किंग ही हैं, तो आई थिंक ये भी इंसान का अपना ही होता है, उन्होंने तरबियत बहुत अच्छी की है, और ये भी इंसान का अपना होता है कि ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जी पेरेंट्स घर से बाहर चले जाएंगे, माँ चली जाएगी स्पेशली, तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, वो इंसान की अपनी अंदर भी होती है और इंसान को थोड़ा ख्याल भी करना चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरे लिए और हम सब के लिए बहुत ज़्यादा किया है। ऑब्वियसली घर से बाहर जाके रोज़ जाना और कमाना इज़ नॉट ईजी, लेकिन किया है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर माँ घर से बाहर चली जाए तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो बच्चे वहाँ भी बिगड़ जाते हैं जहाँ पे लोग घर पे होते हैं, तो वो हर इंसान के अपने अंदर का ज़मीर होता है, आई गेस वो होना चाहिए कि ऐसा ना ही हो। हाँ, यकीनन जी, आप अपनी एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो मेहनत करते हैं, और मेहनत में अज़मत है, इसीलिए कहा जाता है। और जिस तरह कि आप देख रहे हैं, खतीजा अज़मत ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसके लिए इनको यहाँ पे बुलाया गया। इंटरव्यू इनका इसीलिए किया गया कि उस पार बैठे हमारे जो स्टूडेंट बच्चे हैं वो देखें और वो देखें कि जब कोई मेहनत करता है तो वो उसकी मेहनत रायगा नहीं जाती। और यकीनन खतीजा ने मेहनत की, अल्लाह पाक ने उसको बहुत अच्छा रिवार्ड दिया है। खतीजा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। खतीजा, आखिर में कोई एक मैसेज, 2 लाइनों में खूबसूरत सा मैसेज हमारे स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, मैं ज़्यादा तो कुछ ख़ास मैसेज नहीं दे पाऊँगी। ये है कि आप अपने जो है वो डिसीजंस वाइजली लें, अपने कॉलेज को वाइजली चूज़ करें, ये भी देखें कि जो है वो आपको कहाँ से हेल्प मिलती है और कहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होता है, ये चीज़ें नोट करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कॉलेज ने, फॉरवर्ड गर्ल्स कॉलेज ने मेरा कभी भी टाइम वेस्ट नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत जो है वो खुश हूँ, इस बात पे रिग्रेट नहीं करती मैं बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने खुद इसका डिसीजन लिया था। और यही है कि अपना टाइम वेस्ट मत करें और सोया जल्दी करें, और बिल्कुल भी जो है वो ये मत समझें कि इम्पॉसिबल है, और डरने वाली कोई बात नहीं होती, सब कुछ हो जाता है। और इन्जॉयमेंट बहुत ज़रूरी है लाइफ में, इन्जॉय ज़रूर करें थोड़ा सा। यकीनन, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया खतीजा, आप आई, हमारे प्रोग्राम को टाइम दिया, हम बहुत मशकूर हैं। और आपकी मैम शुमाइला के भी हम बहुत मशकूर हैं कि वो आई आपके साथ और उन्होंने मौका दिया हमें कि हम आपको इंटरव्यू कर सकें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही गाए बगाए हम आपको बुलाते रहेंगे, आपकी अचीवमेंट्स पे रोशनी डालते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे, ताकि आप मशाल राह बन सके हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो उस पार बैठ के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं।